بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ان اللہ یحب المتوکلین۔ اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی آپ پر کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو نرم دل، شفیق اور رحیم و کریم بنایا ہے، اور آپ کے مزاج میں اس درجے لطف و کرم، شفقت و رحمت پیدا فرمائی کہ غزوہ احد جیسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب کا اظہار نہ فرمایا۔ کتنا بڑا نقصان ہوا غزوہ احد کے موقع پر، صحابہ کرام نے جو درہ چھوڑ کر جیتی ہوئی جنگ کو ہار گئے، کتنا بڑا نقصان ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا برابر بھی غم اور غصے کا اظہار نہیں فرمایا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن کس قدر اذیت و تکلیف پہنچی تھی، اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور میل برتاؤ میں سختی سے کام لیتے تو یہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیں تاکہ آپ کی سفارش پر اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی تو کیا شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات و انجیل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ذکر فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زید بن ثانہ کی ہدایت کا ارادہ فرمایا تو زید بن ثانہ نے کہا کہ میں نے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور کی زیارت کی تو اسی وقت آپ میں نبوت کی تمام علامتیں میں پہچان چکا۔ زید بن ثانہ یہ کافر تھا اور یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، تورات و انجیل پڑھا ہوا تھا۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو دیکھا کہ ان کے اندر تو نبوت کی تمام علامتیں موجود ہیں، صرف دو علامتیں ایسی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ دو نشانیاں ہیں یا نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی تو یہ ہے کہ آپ کا حلم آپ کے غضب پر سبقت لے جائے گا، اور دوسری نشانی کہ آپ کے ساتھ جتنا بھی زیادہ جہالت کا برتاؤ کیا جائے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلم اتنا ہی زیادہ بڑھتا جائے۔ تو یہ دو نشانیاں، دو علامتیں ایسی تھیں، وہ سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں حضور کے اندر یہ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں موقع کی تلاش میں تھا کہ کبھی موقع ملے حضور کے اندر یہ دو نشانیاں بھی میں دیکھ سکوں کہ آپ کے اندر یہ دو علامتیں ہیں یا نہیں ہیں۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجروں سے باہر تشریف لائے، حضرت علی اور مرتضیٰ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ایک دیہاتی شخص آیا اپنی سواری پر سوار ہو کر، اس نے عرض کی کہ فلاں قبیلے کی بستی میں رہنے والے لوگ قحط اور تنگ دستی کا شکار تھے، میں نے ان کو کہا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو تمہیں کثرت کے ساتھ رزق ملے گا۔ تو یا رسول اللہ، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اب مجھے ڈر ہے کہ جس طرح وہ رزق ملنے کی امید پر اسلام میں داخل ہوئے، اب اگر ان کو رزق نہ ملا تو ڈر ہے کہ کہیں دوبارہ کفر کی طرف نہ چلے جائیں، کہیں اسلام چھوڑ نہ دیں۔ اگر ممکن ہو تو کوئی ایسی چیز مجھے عطا فرمائے کہ میں ان کی طرف لے جاؤں تاکہ وہ لوگ مالدار ہو جائیں اور ان کا ایمان بھی سلامت رہے۔ تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف دیکھا اور حضرت علی اور مرتضیٰ کو دکھایا، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اس میں سے تو کچھ بھی باقی نہیں بچا، مال غنیمت میں سے، صدقات میں سے کچھ بھی باقی نہیں کہ جو ہم اس کے ہاتھ میں دے سکیں۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور کہا، اے محمد، کیا آپ ایک مقررہ مدت تک
فلاں قبیلے کے باغ کی معین مقدار میں مجھے کھجوریں بیچ سکتے ہیں تاکہ اس کے بدلے میں آپ کو کچھ رقم دے دوں، آپ ان کی ضرورت کو پورا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے یہودی، ایسا نہیں ہے، میں ایک مقررہ مدت تک معین کھجوریں نہیں بیچوں گا، کسی باغ کو خاص نہیں کروں گا، تم اس کے بدلے میں رقم دے لو، جب کھجوریں اتریں گی تو وہ کھجوریں میں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تو زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کھجوروں کے بدلے میں 80 مسقال سونا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سونا اٹھا کر اس شخص کو دیا اور فرمایا کہ جا کر اپنے قبیلے کے لوگوں میں اس سونے کو تقسیم کر دو۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ جب مدت پوری ہونے میں 2-3 دن رہ گئے تھے، ابھی مدت پوری نہیں ہوئی، 2-3 دن ابھی رہتے ہیں، میں نے مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا اور تیز نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا، اے محمد میرا حق ادا کرو۔ عبد المطلب کے خاندان والوں، تم سب کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں تاخیر کرتے ہو اور ٹال مٹول کرنا تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ اس دوران میں نے حضرت عمر کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں ان کے چہرے پر گھوم رہی تھیں۔ انہوں نے جلال بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مجھ سے فرمایا، اے دشمن خدا، کیا تم رسول اللہ سے ایسی بات کرتے ہو اور ایسی حرکت کر ڈالی تم نے اللہ کے رسول سے؟ اس خدا کی قسم جس نے انہیں حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ابھی اپنی تلوار سے تمہارا سر اڑا دیتا۔ یعنی اتنے غصے والی کیفیت تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس نے حرکت ہی ایسی کی کہ حضور کا دامن پکڑا، پھر اتنی باتیں سنائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر حضور پرسکون انداز میں حضرت عمر کی طرف دیکھے اور مسکرانے لگے اور فرمایا کہ ہم دونوں کو اس کے علاوہ چیز کی زیادہ ضرورت تھی کہ تم مجھے کہتے کہ یا رسول اللہ اچھے طریقے سے اس کی ادائیگی کر دو، اور تم اسے اچھے انداز سے جو مطالبہ کر رہا ہے اسے کہتے کہ تم اچھے انداز میں مطالبہ کرو۔ اے عمر، تم اسے اس کا حق دے دو اور 20 سا کھجوریں مزید اس کے حصے میں ڈال دو اور اس کے دے دو۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں جب حضرت عمر نے مجھے زیادہ کھجوریں دیں تو میں نے کہا، اے عمر مجھے زیادہ کھجوریں کیوں دے رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جو میں نے تمہیں ڈانٹا ہے اس کے بدلے میں 20 سا کھجوریں اور زیادہ دے دوں۔ میں نے کہا، عمر آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ عمر نے کہا، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ میں یہودیوں کا عالم زید بن ثانہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھر تم نے رسول اللہ کو جو یہ باتیں کی، ان کے ساتھ یہ جو غلط حرکت کی، تم نے ایسا کیوں کیا اللہ کے رسول کے ساتھ؟ تو حضرت زید بن ثانہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چہرے انور کی زیارت کی تھی تو میں پہچان گیا تھا کہ یہی اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن 2 نشانیاں ایسی تھیں، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کا حلم ان کے غضب پر حاوی ہے یا نہیں ہے۔ جب حضور غصے کی کیفیت میں آتے ہیں تو ان کی بردباری آڑے میں آ جاتی ہے یا حضور غصہ نکال دیتے ہیں، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ اور کہا کہ بے شک میں نے یہ علامتیں بھی حضور کے اندر پالی، تو اے عمر آپ گواہ ہو جائیں کہ میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا۔ اور اس نے کہا میں بہت مالدار ہوں اور اپنی آدھی دولت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر صدقہ کرتا ہوں۔ تو اپنی تمام دولت کے 2 حصے کیے، آدھی دولت حضور کی امت پر حضرت زید بن ثانہ نے صدقہ کر دیا۔ پھر حضرت زید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور سچے رسول ہیں۔ یعنی حضرت زید بن ثانہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھ کر یہودیت کو چھوڑ کر اسلام میں آ گئے، کفر کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں آ کر انہوں نے پناہ لی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے کہ دشمن بھی حضور کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے اور اپنے سینوں میں نور ایمان کی شمع روشن کرتے۔
آخر میں فرمایا وشاورہم فی الامر، اہم کاموں میں ان سے مشورہ بھی حضور لیتے رہیں، کیونکہ اس میں ان کی دلداری بھی ہے اور عزت افزائی بھی، اور یہ فائدہ بھی کہ مشورہ سنت ہو جائے اور آئندہ امت اس سے نفع اٹھاتی رہے۔ جب بھی مشورے کے بعد آپ کسی بات کا پختہ ارادہ کر لیں تو اپنے آپ کو، اپنے کام کو پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے اور انہیں اس چیز کی طرف ہدایت دیتا ہے جو ان کے لیے بہتر ہو۔ یہ ہے مشورے کا فائدہ۔ جب آس پاس میں بندہ مشورہ کر لیتا ہے تو اس میں اللہ رب العالمین بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ مشورے کا معنی کیا ہے؟ کسی معاملے میں دوسرے کی رائے دریافت کرنا، بھی آپ کا کیا ارادہ ہے، آپ کا کیا ارادہ ہے، آپ کی کیا رائے ہے۔ مشورہ لینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مشورے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لیں تو اسی پر عمل کریں اور اللہ پر توکل کریں۔ توکل کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرنا اور کاموں کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ مقصد یہ ہے کہ بندے کا اعتماد تمام کاموں میں اللہ پر ہونا چاہیے، صرف اسباب پر اس کی نظر نہ ہو۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو دنیا پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے سپرد فرما دیتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ پر جیسا چاہیے ویسا تم توکل کرو تو تم کو اللہ تعالیٰ ایسے رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے، کہ صبح خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو بھرا ہوا پیٹ وہ واپس لوٹتے ہیں۔ جتنا تم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ خیر تمہارے اندر داخل فرما دے گا۔ تو احکام قرآن، پیغام قرآن یہ ہے کہ توکل اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل ہونا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہم تو سب سے زیادہ توکل، بھروسہ، اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر کریں۔ یہ اسباب، یہ معاملات، یہ بعد کی چیزیں ہیں، سب سے پہلی چیز توکل اور بھروسہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا